السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم لوگ کے سورہ اعراف کی ترجمہ سن رہے تھے۔ ہم لوگوں نے 29 آیت تک پڑھا سنا، ہم لوگوں نے غور کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے پڑھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آئیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 30 اور اس کے آگے کی ترجمہ پر غور اور فکر کرتے ہیں۔ توجہ کی گزارش ہے، کہنے پڑھنے بولنے میں کسی بھی طریقے ہم سے کوتاہی ہو جائے یا غلطی ہو جائے، پہلے اللہ سے پھر آپ سب سے میں معافی کی درخواست کرتا ہوں، اور درخواست اس بات کی بھی ہے کہ آپ تھوڑا سا وقت نکال کر کے، بعض وقت تھوڑا وقت لمبا ہو جاتا ہے مگر اپنے بزی شیڈول میں سے اگر تھوڑا سا وقت نکال کے اس پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالی قرآن کا سننا، توجہ دینا، ان سب کا جو ہے کہ ثواب ہے، نیکی ہے، اور ان سب سے ہمارا دل اور دماغ، ہماری نظریں، ہمارے کان جو ہے کہ ایک بار پھر سے تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ اور آپ سب سے ایک بار پھر سے گزارش ہے کہ آپ اسے سنیں بھی، توجہ بھی دیں، غور و فکر بھی کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے عزیزوں کو، اپنے پیاروں کو بھی اسے شیئر ضرور کریں، تاکہ قرآن اور دین کی باتوں کو سننا اور سنانا، حدیث وغیرہ، ان سب چیزوں کو جو ہے کہ ایک نیک عمل ہے، اور نیک عمل کی طرف ہمیں جو ہے کہ بالکل لگے رہنا ہے، کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بے شک بڑا ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اعراف آیت نمبر 30 اور اس کے آگے کی انشاءاللہ۔ بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے، بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی، اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے، اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راست پر ہیں، اور خیال رکھتے ہیں کہ راست پر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا سے فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے نا، یعنی کہ وہ تمام لوگ جو ہدایت، اللہ تعالیٰ کی ہدایت جنہیں نصیب ہوئی اور وہ نیک عمل کی، ایمان لائے، مسلمان ہوئے ہے نا، انہیں تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، مگر وہ بعض لوگ جنہوں نے جو ہے کہ گمراہی کا راستہ اختیار کیا اور گمراہی میں رہ گئے ہے نا، جنہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، تو ان کا کیا؟ ہاں، وہ تو راہ راست پر ہے نہیں، وہ تو راہ راست پر نہیں ہے، وہ بے شک گمراہی میں ہے، گمراہی میں ملوث ہیں۔ تو بعض لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا لیا ہے، اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راست پر ہیں، ہے نا۔ اسی طرح پھر دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، یہ ہم لوگوں نے پچھلے آیت میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا۔ اسی نے ایک فریق کی ہدایت کی اور ایک گروہ کو گمراہی سوار ہو گئی۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا سرپرست بنا لیا، اور باوجود اس کے گمراہ کرتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں، وہ راہ راست پر ہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، اے اولاد آدم، اے اولاد آدم۔ اللہ تعالیٰ اب یہاں پر ہم تمام جو ہے کہ عالم دنیا کے تمام شخص سے، تمام انسانوں سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں، اے اولاد آدم، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو، تم مسجد کے ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو، اور خوب کھاؤ پیو اور حد سے مت نکلو،
بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک نصیحت دے رہے ہیں کہ جو بھی تمام آدم کی اولاد ہیں، یعنی کہ جتنے بھی ہم تمام انسان ہیں، ہے نا، اول تو یہ کہ مسجد کے ہر حاضری کے وقت، یعنی کہ نماز کے وقت، حج کے وقت، ہے نا، اور عمرہ کے وقت، جب کبھی بھی ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پرٹیکولرلی نماز میں، حج وغیرہ میں، ٹھیک ہے نا، اپنا لباس پہن لیا کرو، ہے نا، لباس پہن لیا کرو۔ لباس پہن لینے کا جہاں تک کہ میں سمجھ رہا ہوں دو مقصد ہے۔ پہلا مقصد تو یہ، اول تو یہ کہ ہم اپنے لباس پاکیزہ صاف ستھرا پہنیں۔ یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ ہم بہت مہنگا پہنیں، ہے نا، اور بہت قیمتی ہو یا اس طرح کی چیزیں نہیں۔ مقصد دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ پاک ہوں، صاف ہوں، اور اگر ہم اس کے لائق ہیں کہ ہم نیا پہن سکتے ہیں، جس مثلا عید ہے، جمعہ ہے نا، ان تمام جگہ پہ اگر نیا پہن سکتے، اگر ہم صاحب حیثیت ہیں، اگر ہماری اس لائق ہیں تو بے شک ہم نیا پہنیں، ٹھیک ہے نا، نہیں ہے تو جو بھی ہے پاک اور صاف لباس پہنیں۔ ایک تو بات یہ ہوگی۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ ان زمانے جاہلیت میں جو حج لوگ کرتے تھے، تو ایک وہاں کے جو خانہ کعبہ کے جو مجاور تھے یا جو لوگ تھے، وہ لوگوں نے ایک چلن بنا دیا تھا کہ اس جگہ کا حج جو لوگ کریں وہ یا تو ان مجاور سے کپڑا لے کر کے حج کرے، اور اگر وہ صاحب حیثیت نہیں ہے تو بنا کپڑا کے ہی کریں۔ یہ ان کا ایک چلن تھا، جس کی وجہ سے جو بھی لوگ آتے تھے حج کرنے، یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب زمانے جاہلیت تھا، ہے نا، تو اس وقت جو ہے کہ وہ مجبور تھے کہ خانہ کعبہ کے جو مجاور ہیں ان سے وہ اپنا لباس چینج کر لیں، یعنی کہ جو گھر سے یا پہن کے آ رہے ہیں اس لباس میں انہیں حج کرنے کی وہ نہیں تھی۔ اور پھر اس سے جو ہے کہ جو وہاں کے مجاور تھے وہ ایک طرح سے ان کی آمدنی ہو جایا کرتی تھی، اور اگر جو صاحب حیثیت نہیں ہے تو وہ بیچارے مجبوراً کیا کرتے تھے کہ وہ بنا کپڑے کے حج کرتے تھے۔ اس میں ان لوگوں نے ایک اوقات بنا دیا تھا جس میں مرد جو ہے خانہ کعبہ کا جو طواف کریں گے وہ دن کے وقت میں کریں گے، اور عورتیں جو ہے رات کے وقت میں کریں گی۔ اور ایک یہ بھی یہ تھا کہ کوئی دیکھے نہ، کوئی اس نظریے سے دیکھے نہ، ورنہ گناہ کا یہ ہوگا، گناہ پڑے گا۔ تو بہرحال لیکن یہ بے کپڑوں کے بھی وہ لوگ جو ہے لباس کیا، بنا کپڑے کے بھی وہ حج کرتے تھے یا پھر طواف کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا صاف کہ اپنا لباس پہن لیا کرو، اپنا لباس پہن لیا کرو، اور خوب کھاؤ اور پیو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی چیزیں حق حلال اور جو بھی آپ کو دیا ہے اسے کھاؤ اور پیو، اس میں کسی بھی طرح کا آپ بے وجہ خود پر جو ہے کہ یہ نہ کرو، خود پر ظلم نہ کرو، ٹھیک ہے، جو اللہ نے دیا جو حلال اسے کھاؤ اور پیو، اور حد سے مت نکلو، یعنی کہ آپ اپنے من مرضی سے کسی بھی چیز کو حرام مت قرار کر دو، جو اللہ نے دیا اسے کھاؤ، ٹھیک ہے نا، اپنے من مرضی سے اس کو جو ہے کہ یہ مت کر دو، کیا کہتے ہیں کہ، اور حد سے مت نکلو، ہے نا۔ بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بے شک دیکھیے یہ بات بالکل مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمارے لیے ایک حد مقرر کر دی، اور حد میں ہماری بہتری ہے، حد میں ہماری بہتری، اگر اس حد میں رہ کر کے اگر ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو بے شک وہ ہمارے حق میں ہے، اور حد سے ہم نکلیں گے تو ہمارے لیے بھی وہ خطرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روک لگا دیا، اگر ہم اس کے بعد بھی اگر ویسا کرتے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف وہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں، تو بے شک نافرمان والوں کو تو اللہ بالکل پسند نہیں کرتا۔ اے اولاد آدم، ہر نماز کا وقت بن سور کے نکھر جایا کرو، ہے نا، اور کھاؤ اور پیو، اور فضول خرچی مت کرو، کیونکہ اللہ فضول خرچ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، ہے نا، اللہ فضول خرچ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا،
ٹھیک ہے نا. آپ یہ دیکھتے ہیں، آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسباب زینت کو، جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے. دیکھیے کیا ہو رہا ہے، ایک بار پھر سے غور کرتے ہیں. آپ فرمائیے کہ آپ مطلب اللہ تعالیٰ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ فرما دیجیے، کن سے؟ ہم انسانوں سے. فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے اسباب زینب کو، ہے نا، اسباب زینت کو، جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو، ہے نا، جو کیا ہے، ٹھیک ہے. اگر اس کو کسی شخص نے حرام کیا ہے تو کس شخص نے حرام کیا اور کیوں حرام کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء اس طور پر کہ قیامت کے روز خالص ہوں گی اہل ایمان کے لیے، دنیاوی زندگی میں مومنوں کے لیے بھی ہیں. ہم اسی طرح تمام آیت کو سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں. اے رسول، ان سے پوچھو تو کہ جو زینت کی ساز و سامان اور کھانے کی صاف ستھری چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے واسطے پیدا کی ہے، کس نے حرام کر دی؟ تم خود کہہ دو کہ سب پاکیزہ چیزیں قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو دنیا کی ذرا سی زندگی میں ایمان لاتے تھے. ہم یوں اپنی آیتیں سمجھدار لوگوں کے واسطے تفصیلدار بیان کرتے ہیں. بے شک اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو ہمارے لیے حلال کر دیا، جائز کر دیا، حکم دے دیا کہ اسے کھاؤ پیو اور یہ چیز پہنو، اب کوئی بھی شخص جو ہے کہ وہ حد سے نکل کر کے، حد سے تجاوز کر کے اگر مسلمانوں پر، اپنی یا ایمان والوں پر یا دنیاوی انسانوں پر اپنا جو ہے کہ ایک زبردستی کا کوئی عمل تھوپ دیتا ہے کہ آپ یہ کپڑے نہ پہنو، آپ یہ کھانا نہ کھاؤ، آپ یہ مت پیو، جو کہ وہ جسے اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا کہ بھائی تم نے یہ کپڑا پہننا ہے نا، بدن کو ڈھک کے رکھنا. اب کوئی کہہ دے کہ نہیں بھائی کپڑا نہیں پہننا ہے. اب اللہ نے کہہ دیا کہ تمہیں جو ہے کہ وہ تمام چیز جو اللہ کے نام پہ ذبح کی گئی اور وہ تمام چیز جسے اللہ نے حلال کہہ دیا وہ کھانے کے لیے، اب تم کہو کہ نہیں اس میں سے ہم یہ نہیں کھائیں گے، یہ نہیں کھائیں گے، یہ میرے لیے حرام ہے. تو یہ تم نے اپنے طریقے سے بنایا. اب اگر دوسرے کو ہم اس چیز کو بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اور اسے کروا رہے ہیں تو یہ ایک اور غلط کام کر رہے ہیں. تو ایسا جو ہے کہ ہمیں نہیں کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ سوال کرتا ہے کیوں اس نے ایسا کہا، کس نے کہا؟ اور اگر ایسا کرتے ہیں تو بے شک ہم جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو بے شک ہمارے لیے انجام کیا ہے یہ ہم سب جان رہے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اللہ کے حکم پر جو چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو کھا رہے ہیں، پی رہے، استعمال کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو بے شک اس کے لیے جو ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں ہی بہتر ہے. اور اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت تو دے گا ہی دے گا بے شک. تو اس کا فائدہ ہم کو ملنا ہے. آگے دیکھتے ہیں. آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فاحش باتوں کو. دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک بار پھر سے بتا رہے ہیں کن چیزوں کو ہم نے حرام کیا ہے. آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فاحش باتوں کو جو اعلانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمے ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں. بے شک ہے نا، بالکل صحیح ہے. دیکھیے یہ تو ہم لوگ پہلے بھی اللہ نے اس باتوں کو ظاہر کر دیے تھے، یہاں پہ پھر ظاہر کر رہے ہیں. ایک بار پھر سے غور کرتے ہیں. آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو. اللہ نے کس چیزوں کو حرام کیا؟ فحش باتوں کو. فحش باتیں یعنی کہ لذت دار باتیں جو جھوٹی ہوں، غلط ہوں، اور جس میں گالی گلوچ ہوں، اور تمام وہ بری باتوں کو، ہے نا، جو اعلانیہ ہیں، یا تو آپ کھلے عام اس کو کر رہے ہو یا پھر پوشیدہ یا پھر چھپ کے کر رہے ہو. ٹھیک ہے نا. اور ہر گناہ کی بات کو، اور ہر گناہ کی بات کو، اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو. اگر بے وجہ کسی کے اوپر ہم ظلم کر رہے ہیں یا کوئی بھی ظلم کر رہا ہے اس کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی. یعنی کہ اگر اے انسانوں تم اس بات
کو مطلب کہ کسی ایسی چیز پر اللہ تعالیٰ کا جو ہے کہ وہ کر لو، شریک ٹھہرا لو کسی کو بھی، کہ یا پھر ہم کسی سے امید ہی کر لیں کہ یہ ان سے ہم کو یہ فائدہ ہے، یا ان سے ہم کو یہ ملنا ہے، ان سے یہ ہمیں مدد ملے گی، یا یہ فلانی چیز کے خدا ہیں یا فلانی چیز کے خدا ہیں. ان طرح کی جو اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ جس کو ہم، جو اللہ ہمیں دینے والا ہے، ہم کسی اور سے اس کا مراد رکھتے ہیں یا امید کرتے ہیں، یا پھر دعا مانگتے ہیں، یا پھر ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی، تو وہ بالکل مناسب نہیں، وہ گناہ ہے. گناہ کیا؟ وہ شرک ہے نا، وہ ظلم ہے، خود پر ظلم کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمہ ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں. یعنی کہ کوئی بات ایسی ہے جس کو ہم نہیں جانتے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کا نام لے کے یہ کہہ دیں کہ اللہ نے یہ کام جو ہے کہ کہا ہے کرنے کو، یا اللہ نے یہ کام کہا ہے نہیں کرنے کو وغیرہ. تو یہ سب مطلب کہ من سے، دل سے، یا کسی کے بہکاوے میں آ کر کے، یا پھر اپنا دماغ کو لگا کر کے یہ کہہ دینا کہ بھئی اللہ نے ایسا کہا ہے، تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے. ایک بار پھر سے ہم لوگ دہراتے ہیں، اے رسول تم صاف کہہ دو کہ ہمارے پروردگار نے تو تمام بدکاریوں کو، خواہ چاہے ظاہری ہوں یا باطنی، اور گناہ اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے، اور اس بات کو کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ جن کی اس نے کوئی دلیل نہیں کی، کوئی دلیل نہ ہی نازل فرمائی، اور یہ بھی کہ بے سمجھے بجھے اللہ پر بہتان باندھو، ہے نا، اللہ کے اوپر کسی بھی طرح کا بہتان باندھنا، اللہ کا نام لے کر کے کہنا کہ فلانا 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 اللہ کے حکم سے یہ ہے یا وہ ہے. اس طرح کی چیزوں کو کرنا بالکل مناسب نہیں ہے، گناہ ہے، شرک ہے، اور تمام طرح کی اس میں جو ہے کہ چیزیں ہیں جس کو اللہ نے منع کر دیا، بالکل کلیئر کٹ منع کر دیا ہے. اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے، اور ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے. سو جس وقت ان کی میعاد معین آ جائے گی اس وقت ایک ساعت نہ پیچھے ہٹ سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے. بے شک یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل یہاں پر یہ صاف کہہ دیا کہ اگر کوئی بھی مطلب یوں سمجھ لیجیے کہ اگر موت کا جب وقت آ جائے گا نا، تو بالکل ایک منٹ یا کہ ایک سیکنڈ نہ ہم آگے کا ہم کو موقع ملے گا، نہ ہم کو پیچھے کا موقع، نہ ہم ایک سیکنڈ پہلے جو ہے کہ وہ میعاد ختم ہونے سے پہلے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، نہ ایک منٹ اگر ہم اپنی لائف کو بڑھانا چاہے تو بڑھ سکتا ہے. ایسا نہیں، جب وقت پرٹیکولر وقت آ گیا تو بس امیڈیٹ ایک دم بالکل شارپ اسی ٹائم جو ہے کہ ہماری روح قبض کر لی جائے گی. اسے نہ کوئی بڑھا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی گھٹا سکتا ہے. گروہ کے گروہ سمجھ لے، جو بھی تمام لوگ ہیں وہ سب سن لے، سمجھ لے. ٹھیک ہے نا. اور ہر گروہ کے نہ پیدا ہونے کا ایک خاص وقت ہے، پھر جب ان کا وقت آ پہنچتا ہے تو نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں. بے شک ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا. آگے دیکھتے ہیں. اے اولاد آدم، ہے نا، اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر فرما رہے ہیں. اور جب دیکھیے اللہ تعالیٰ جب اس بات کو اے اولاد آدم اس طرح کا کہتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے اللہ تعالیٰ بہت ہم کو تاکیدگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں، یا تمام زمانے کے وقت میں جب قرآن نازل ہوئی جو سامنے میں تھا ان سے کہہ رہے ہیں. بے شک ان سے کہنا یعنی کہ پورے قیامت تک کے لیے یہ بات تو قرآن پاک جو ہے کہ ہماری جو ہے کہ ایک ہدایت بھی ہے، نصیحت بھی ہے نا، اور ایک بہت بڑا معجزہ بھی کہہ لیا جائے. تو بہرحال، تو اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تم ہی میں سے ہوں. دیکھیے یہ بات کو غور کرنا ہے، یہ بات کو غور کرنا. اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تم ہی میں سے ہوں، جو میرے احکام تم سے بیان کریں، تو جو شخص تقوی اختیار کرے اور درستی کرے سو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ ہوا غمگین ہوں گے. اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس پیغمبر آئیں جو تم ہی میں سے ہوں. دیکھیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا جو ہے کہ حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ہیں، ہے نا، اور پیغمبر میں اللہ تعالیٰ نے ہم ہی انسانوں میں سے کسی خاص کو اللہ تعالیٰ نے یہ
بڑا رتبہ، یہ بڑا پوسٹ اور یہ بڑی چیز عطا فرمائی کہ ہم ہی میں سے نبی بنائے، اور نبی میں سے جو اور جو ہے کہ زیادہ اہمیت جو ہے کہ رسول بنائے، ٹھیک ہے نا۔ مقصد دیکھیے اس کا بھی حکمت یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو، جیسا کہ کچھ لوگوں نے اس وقت الزام لگایا تھا، یہودیوں نے بھی، اور کہ بھئی اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو فرشتے کو اتار دیتے، تو آپ سوچئے کہ انسان جو اس کا دماغ بڑا جو ہے نا خطرناک جو ہے فطرتی ہے، کہ وہ کیا کہتا ہے کہ ہاں بھئی وہ فرشتے تھے اس لیے ان کے لیے یہ کام آسان ہے، ہم تو انسان ہیں، ہمارے لیے کیسے کام آسان ہے، ہمارے لیے کیسے ممکن ہے، وہ فرشتے تھے ان کے لیے جو ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنا آسان تھا، اور یہ زبان کی حفاظت کرنا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا یہ سب ان کے لیے آسان تھا، ہمارے لیے یہ اس طرح سے ہم جو ہے کہ اپنا جو ہے کہ خرافاتی دماغ دوڑاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اور خاص طور سے اس وقت جب جاہلیت کا دور تھا تو وہ لوگ تو اور جو ہے کہ سب چیزوں کے یہ تھے۔ تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے اتارا تاکہ ہمارے پاس یہ کہنے کو نہ ہو، ہم کو کہنے کو رہے کہ بھائی ہمارے ہی جیسے وہ ہیں، لیکن ان کے نیک عمل، نیک کردار ایسے ہیں جو ہمارے لیے ایک نصیحت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی پوسٹ، اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے نا کہ وہ اپنا پیغمبر بنائے، ہمارے پاس بھیجی، ہمیں انہوں نے نصیحت دیا، ہمیں اللہ تعالیٰ کا کلام سنایا، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہم اپنی جو حالات ہیں اس کو ہم درست کریں، اپنے گناہوں سے جو ہے کہ ہم توبہ کریں، اور جو ہے کہ ایک اللہ والے ہم بنے، ہے نا، ایمان والے بنے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ہماری ایک بڑی جو ہے کہ کہہ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فضیلت ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تو صحیح۔ فرض ایک انداز آپ ایسے لگائیں، ایک ایسا ہم سوچیں کہ اگر بچے ہیں، ڈھیر سارے بچے ہیں، اور بچوں کو پڑھانے کے لیے ہم نے کسی استاد کو نہیں لگایا، اور وہ جاہل ہو گئے، رہ گئے ایسی، تو بچے بعد میں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے تو ہمیں پڑھایا نہیں، آپ نے ہمارے لیے کوئی استاد کو تو رکھا نہیں جو ہمیں بتاتا صحیح اور غلط، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے اس وقت ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم نے استاد لگایا بچوں کو پڑھانے کے لیے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بچے جو ہیں ہم تمہارے لیے استاد لگائے تھے، تم نے کیوں نہیں پڑھا؟ استاد تو پڑھاتے تھے، سب بچوں کو علم دیے، تمہیں بھی علم دیے، تم نے کیوں نہیں سیکھا؟ وہ تو سیکھ گیا، تم نے نہیں سیکھا۔ تو سملرلی اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہ ہم ہی میں سے پیغمبر بنائے، اور اپنے قرآن اتارے، اور تمام اپنے احکام اور تمام نصیحتیں اتاری، اور بار بار کھل کے ساری باتوں کو اللہ نے کلیئر کٹ کر دیا۔ اب سمجھنا تو ہمارا کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس پیغمبر آئے، ہے نا، جو تم ہی میں سے ہوں، جو میرے احکام تم سے بیان کریں، تو جو شخص تقوی اختیار کرے، تقوی یعنی کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کو، اللہ تعالیٰ کے بتائے طریقے کو، اللہ تعالیٰ پر پورا یقین کو اختیار کرے اور درستی کرے، سو ان لوگوں پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی کہ ایسے لوگ غم نہ کریں، ان کے اندر اس بات کی مضبوطی ہو کہ ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے، ہمیں کسی بھی چیز کے غم اور فکر نہیں کرنا ہے۔ ایک بار پھر سے، اے اولاد آدم، جب تم میں کہ ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آئیں اور تم سے ہمارے احکام بیان کریں تو ان کی اطاعت کرنا، کیونکہ جو شخص پرہیزگاری اور نیک کام کرے گا تو ایسے لوگوں پر نہ تو قیامت میں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ آزردہ خاطر پریشان ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھٹلائے اور ان سے تکبر کرے، وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک جو لوگ نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو جھٹلا دیے، انکار کر دیے، ماننے سے جو ہے کہ منع کر دیے اور تکبر میں آ گئے، تو وہ لوگ کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ دوزخ ہے نا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بات تو صحیح ہے، موت کے بعد جو زندگی ہے نا، تو وہ زندگی میں پھر موت نہیں آنی ہے، یہ زندگی میں تو موت آنی ہے، کیونکہ یہ زندگی کا ختم ہونا ہے نا، لیکن اس کے بعد کی جو زندگی اللہ تعالیٰ جو دے گا اس میں موت نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
ہے نا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کر بیٹھے وہ لوگ جہنمی ہیں کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو یہ ہم لوگوں نے آیت نمبر 36 تک سنا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی فضیلت اور اس کا جو تمام اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ہمیں اس کو عمل کرنے کے لیے ہمیں اس کی قوت عطا فرمائے، ہدایت دے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔